أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں ان معصوم بچوں کو. کیا جذبہ ہے ان میں, کیا معلومات ہے, کیا انداز بیان, کیا کیا یاد کرا دیا گیا ان کو. فتنوں کے بارے میں آگاہی دے دی, پردے کے بارے میں بتایا, سود کے بارے میں بتایا, نشے کے بارے میں بتایا. معاشرہ ڈوبا ہوا ہے نشے میں, سود میں لت پت ہے. گھر گھر میں لوگ آگے سنگھا کے نام سے قرض دے رہے ہیں. مسلمانوں کا ایمان غیروں کے عبادت خانوں میں ٹکوں پہ بک رہا ہے اس سودی لین دین کے نام پر. یہ اللہ کی نعمتوں کو, جن کے ماں باپ کی یہ نعمتیں ہیں, ماں باپ نے ان بچوں کی قدر کی, انہیں مکتب میں بھیجا اور مکتب میں ان کی تعلیم و تربیت کر دی. انہیں بتا دیا کہ بے حیائی کیا ہے, بے پردگی کیا ہے, سود کیا ہے. سنگھا کے نام پہ کوئی ان کے گھر پہ پہنچے گا کل کو سود دینے کے لیے, سود میں ملوث کرنے کے لیے, یہ بچیاں گھر میں داخل ہونے نہیں دیں گی, دھتکار دیں گی ان. مجھے مکتب میں پڑھایا گیا ہے کہ سود حرام. اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں گے, نشے کی کہ قریب جانے نہیں دیں گے. وہ انشاءاللہ بھی بول رہے. میں نے سلام کیا شروع میں, سب سے زیادہ آواز ان بچوں کی آئی جواب میں. تربیت کی گئی ہے. اب میں بول رہا ہوں کچھ تو بچیاں انشاءاللہ بول رہی. یہ ہے اصل ہماری نعمت کی قدر. ہمیں ان بچوں کو, بچیوں کو بنانا. ہمارا مذہب اسلام, ہم آزاد نہیں ہیں. ہم ایک دائرے میں ہیں, ایک سرکل میں ہیں. ہمارے نبی آخری نبی ہیں. ان کی لائی ہوئی تعلیمات پر ہمیں عمل کرتے ہوئے اوروں تک پہنچانا ہے. اور عمل نعروں سے نہیں ہوتا, حفاظت نعروں سے نہیں ہوتی, عمل کرنا پڑے گا. آپ کے علاقے کے چند نوجوان فضلاء علماء مختلف قسم کی خدمات انجام دے رہے. اس میں ایک دار ارقم نامی مکتب چل رہا ہے. شاندار تعلیم و تربیت ہے, ہمارے سامنے آئی اور وہ عصر کے بعد سے چل رہا ہے. قادیانی, غلام احمد قادیانی کے فتنے کو بتایا, ریاض احمد گوہر شاہی کے فتنے کو بتایا, جاوید احمد غامدی کے فتنے کو بتایا, انجینئر مرزا محمد علی کے فتنے کو بتایا. یہ سوشل میڈیا میں آج کل ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی ہے. شکیل بن حنیف کے فتنے کو بتایا. ہمارے بہت ساروں کا ایمان لٹ رہا ہے سوشل میڈیا پر, یہ موبائل کے ذریعے. ہمارا تعلق مدارس سے نہیں ہے, مساجد سے نہیں ہے, علماء کرام سے ہمارا تعلق نہیں. ہمارا وقت مسجدوں میں نہیں گزرتا, ہمارا وقت علماء کی صحبت میں نہیں گزرتا. ہمارا وقت گلیوں میں, کوچوں میں, چوراہوں پر, سرکلوں میں, بیکریوں میں, چائے کی ہوٹلوں میں, دکانوں پہ, نکڑوں پر, وہاں گھنٹے گھنٹے کھڑے ہو کر کے بیکار کی گفتگو میں لگے رہتے. آدھا گھنٹہ روزانہ کسی مسجد میں بیٹھ جائے, کسی عالم کے پاس بیٹھ جائے, اس صحبت سے دنیا بدلتی, دل میں نور آتا ہے. ہمارا رشتہ انتہائی کمزور ہو چکا ہے مساجد سے, مدارس سے, علماء اکرام سے, قرآن مجید سے. یہ سارے فتنے آج کے سرگرم فتنے جگہ جگہ ڈاکے ڈال رہے لوگوں کے ایمان پر.
اور ان بچوں اور بچیوں کو ان چھوٹی عمروں میں ان فتنوں سے آگاہ کر دیا گیا، یہ آپ کے مکتب کی دین ہے۔ اس لیے ہر علاقے میں مکتب ہونا چاہیے، ہر مسجد میں مکتب ہونا چاہیے، ہر مسجد میں اس کے اخراجات آپ کو برداشت کرنا ہے۔ یہ مجلس الانصار کے تحت ان لوگوں نے مکاتب کا جال پھیلایا ہے۔ یہ علماء کرام نوجوان حضرت مولانا شمشیر صاحب اور ان کے بہت سارے ساتھی ہیں، سب کے نام تو ہمیں نہیں معلوم، بہت سارے ساتھی ہیں، ان سبوں نے مکاتب کا جال پھیلایا۔ آپ کے گھروں میں جو بیکار پڑی ہوئی چیزیں ہیں اسکراپ کی، وہ گھروں میں پہنچ کر کے لے لیتے ہیں، وہ لے جا کے کہیں بیچتے ہیں، اس کا پیسہ ملتا ہے، ان پیسوں کو جمع کر کے مکاتب کے اخراجات میں خرچ کرتے۔ شیخ الہند امداد فاؤنڈیشن نامی ایک ٹرسٹ بنایا اور اس کے ذریعے غیر سودی قرضہ دینے کا نظام بنایا۔ وہ جو غیروں کے عبادت خانوں میں عیسائی مشنری کے یہاں وہاں جا کر کے ایمان بیچ کے قرضہ لے آتے ہیں، ان کے ایمان کو بچانے کے لیے غیر سودی قرضہ یہاں سے ان لوگوں نے دینے کا نظام بنایا۔ جی کالجوں میں ہائی اسکولوں میں پڑھنے والے طلبہ کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے، سیرت سے واقف کرانے کے لیے اسلامی کوئز کے نام سے مقابلہ کروایا، سوال جواب کی شکل میں لٹریچر تیار کیا، اور اب وہ کتاب بھی تیار ہو گئی ہے اسلامی کوئز کے نام سے، تاکہ اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والے طلبہ ہمارے نبی اور نبی کی سیرت سے قریب ہو جائے۔ محمودیہ نامی مدرسہ چل رہا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے صرف یا تو مسجد میں مصلی میں نماز پڑھانا یا مدرسے میں پڑھانا، اتنا ہی تو کام ہے ہمارا۔